اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِن دُونِكَ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ صدق اللہ العظیم۔ بقرہ اس سے پہلے ہماری جو گفتگو چل رہی تھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے بارے میں، اللہ تعالیٰ نے کفار کے سامنے دلائل بیان کیے۔ ان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مخلوق میں سے بہت ساری چیزیں ایسی پیدا کی جس سے تم کو سایہ ملتا ہے، درخت ہے، پہاڑ ہے، اور پردے کا بھی سامان پیدا کر دیا پہاڑوں کے ذریعے، آدمی چھپ سکتا ہے پہاڑوں کے ذریعے۔ پھر فرمایا کہ تمہارے لیے شلوار بنائے، سروال، سرابیل، جو تم کو گرمی سے بچاتا ہے، تمہیں جنگ کے میدان میں دشمن کے ہونے والے حملے سے بچاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم اسی طرح سے نعمتیں تمہارے سامنے مکمل کرتے ہیں تاکہ تم لوگ تابع دار ہو جاؤ۔ آدمی احسان سے دبتا ہے، یہیں سے معلوم ہوئی، احسان سے آدمی دب جاتا ہے۔ بعضوں نے یہ کہا ہے کہ تسلمون، یہ تسلمون بھی پڑھا ہے بعض قاری لوگوں نے، کذالک یتم نعمتہ علیکم لعلکم تسلمون۔ اب تسلمون ہے کہ مانا تم محفوظ ہو جاؤ، بچ جاؤ۔ اللہ اپنی نعمتیں اس لیے بھیجتا ہے کہ تم لوگ مختلف قسم کے حالات سے، مختلف قسم کی پریشانیوں سے بچ جاؤ۔ اب دیکھو، گرمی کے لیے لباس بنایا، ٹھنڈی کے لیے بھی بنایا ہے۔ سورت کے شروع کے اندر اللہ تعالیٰ نے لکم فیہا دفء، تمہارے لیے اس میں گرمی کا سامان ہے۔ ٹھنڈی کے موسم میں جانوروں کے چمڑے کو آدمی اوڑھتا ہے، اسے ٹھنڈی کا لباس اللہ نے بنایا۔ کبھی گرمی کا لباس ہوتا ہے، آدمی برداشت نہیں کرتا تو سوتی کپڑے پہنتا ہے۔ تو یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اس لیے دی ہے کہ تم لوگ اسلام لے آؤ، سرنڈر ہو جاؤ، تابع فرمان ہو جاؤ، اور ایک قرات کے مطابق لعلکم تسلمون، تاکہ تم لوگ بچ جاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر نہیں اسلام لاتے فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اگر وہ لوگ نہیں مانتے اور روگردانی کرتے، اعراض کرتے، تو آپ کے ذمے سے پہنچا دینا ہے، منوانا آپ کا کام نہیں۔ آپ بہت تو نصیحت کر سکتے، زبردستی تھوڑی کر سکتے نہیں۔ ابن عطیہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ لوگ آپ کی بات کو مانتے نہیں اور اعراض کرتے ہیں تو آپ ایمان پیدا کرنے پر قادر نہیں ہیں۔ نبی ایمان پیدا نہیں کر سکتا، نبی تو بتلا سکتا، ہدایت دے، راستہ بتلا سکتا ہے، بس منزل پر پہنچانا وہ خدا کا کام ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یہ آج کل جو بہت سارے ایسے عقیدے لے کر گھوم رہے ہیں کہ نبی ہی بس ہمارے لیے کافی ہے،
بہت باطل عقیدہ ہے. ہاں، انک لا تہدی من احببت، تو قرآن میں صاف لفظوں میں کہا ہے نبی جی آپ جسے چاہیں آپ ایمان نہیں دے سکتے. اگر چاہتے تو حضور اپنے چچا کو پہلے دیتے. ہاں، تو ابن عطیہ کا کہنا یہ ہے کہ اگر یہ مشرکین اعراض کرتے ہیں تو آپ ان کے دلوں میں ایمان پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. بس آپ کا کام کیا ہے؟ پہنچا دینا، بات بتا دی، بات کرنا. اب مانے نہ مانے وہ ان کی مرضی کی بات. اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا. یہاں پر میں نے وہ بات بتائی تھی، آپ لوگوں کو یاد ہوگی کہ آج کل جو بات ہوتی ہے کہ فلاں جگہ پہ بے دینی پھیل رہی ہے، اس کے ہم کیوں ذمہ دار ہوں گے؟ ان کو عقل نہیں دی اللہ نے. ایمان آ گیا، اب آپ کی ذمہ داری آگے بڑھنے کی. سمجھ رہے؟ ہاں، بہت سی دفعہ آدمی کو اس طرح سے یہ کر دیا جاتا ہے، اس کو کیا کہیں گے، اموشنل کر دیا جاتا ہے، اموشنل. اب آدمی کہتا ہے کہ یہ بات تو ارے بھائی کیسے بات صحیح؟ نبی کو کہا کہ تمہارا کام پہنچا دینا ہے، بس بات خلاص، آگے نہیں، آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں. اگر دنیا کا کوئی بھی ایمان نہیں لاتا نے پھر بھی نبی کو تو ثواب ملنے والا تھا. انہوں نے اپنا کام پورا کر دیا، اچھی طرح پورا کر دیا. یعرفون نعمت اللہ، یہ مشرکین اللہ کی نعمت کو جانتے ہیں. نعمتوں کے بارے میں نے راضی کے کئی اقوال نقل کیے تھے. بعض مفسرین نے کہا کہ یہاں نعمت سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے، کہ اللہ کے نبی کو جانتے ہیں کہ وہ نبی ہے، پھر بھی نہیں مانتے. یہاں پہ علامہ آلوسی بغدادی نے ایک روایت نقل کی ہے، ابن منذر نے وغیرہ نے سدی سے نقل کیا کہ یہاں نعمت سے مراد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور اس کو طبری نے راجح کہا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو معجزات لے کر آئے وہ دیکھ کر مکہ کے کافر سمجھ گئے تھے کہ یہ نبی ہے، لیکن انہوں نے انکار کیا ضد کی وجہ سے. اور ابن ابی حاتم نے روایت کی ابو جہل اور اخنس بن شریک کی بات کو، کہ اخنس بن شریک نے ابو جہل سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ محمد کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کہا وہ نبی. کیا کہا؟ وہ نبی، وہ نبی ہے. اس کو تنہائی میں پوچھا گیا ابو جہل سے کہ مانتا کیوں نہ جب نبی ہے تو کہا کہ دیکھو یہاں مکے کے اندر جو بڑی بڑی پوسٹیں ہیں، ڈگریاں، جو خدمتیں ہیں، اگر بنو ہاشم ہی لے جائیں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ اب نبی بھی ان کا ہو گیا تو پھر ہمارے پلوے میں رہے گا کیا؟ یہ ضد تھی ان لوگوں کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا، اللہ کی نعمت کو پہچانتے ہیں پھر بھی انکار کرتے. یہ ثم کا جو لفظ ہے یہ بتلانے کے لیے کہ جب پہچان لیا تب تو مان لینا چاہیے، کہ اس کے باوجود نہیں مان رہے. وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ، ان میں سے اکثر کافر ہیں. یا اکثر یعنی سارے کافر ہیں یہ بھی کہہ سکتے تھے، لیکن اکثر کا لفظ اس کے بھی میں نے 3 جواب دیے تھے اس وقت. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب کا جو منظر دیکھنا، اللہ تعالیٰ نے جو منظر قائم کیا ہے، وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور اس دن کو یاد کرو جب ہم ہر قوم میں سے، ہر جماعت میں سے ایک گواہ کو کھڑا کریں گے. سمجھ رہے؟ اچھا، مولی رمضان ایک سوال کرتے رہتے ہیں کہ بریلوی لوگ کہتے ہیں کہ شہید کے معنی حاضر ہے. بھئی گواہ وہی بن سکتا ہے جو حاضر ہو. تو کہا دیکھو نبی کو اللہ تعالیٰ نے شہید کہا ہے، حاضر، تو پھر ہم بھی تو وَكَذَلِكَ أُمَّةً لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ، ہم کو بھی اللہ نے شہید کہا ہے، تو کیا ہم بھی حاضر ناظر؟ اگر شہید کے معنی حاضر کے ہے تو ہم کو بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ، تم سب گواہ رہو. تو جب اگر شہید کے ایک معنی ایک جگہ حاضر لیتے ہیں تو دوسری جگہ دوسرا معنی کیوں لیں گے ہم؟ ہاں، شہید کے معنی گواہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے ایمان والوں کے لیے ایمان کے گواہ اور کافروں کے لیے ان کے خلاف کفر کے گواہ.
اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم ہر جماعت میں سے ایک گواہ کو کھڑا کریں گے. ثم لا یؤذن للذین کفروا، پھر کافروں کو اجازت نہیں دی جائے گی. کس چیز کی اجازت نہیں دی جائے گی؟ یہ سائلنس ہے، سائلنٹ ہے. ولا هم یستعتبون، اور ان سے توبہ کا بھی نہیں کہا جائے گا کہ توبہ کر لو، اللہ کو راضی کر لو. یہ نہیں کہا جائے گا. کیوں نہیں کہا جائے گا؟ یہ آخرت کا مسئلہ ہے، وہ بدلے کا دن ہے، عمل کا دن یہاں ہے. یہ دار العمل ہے، کر لو جو کچھ کرنا ہے. شہید اور شہید میں شہید اور شہید میں شہید ایک معنی شہید کا وہ ہوتا ہے جو مارٹرڈم ہوتا ہے، اللہ کے لیے جان دے دیتا ہے، وہ ایک شہید ہوتا ہے. ایک شاہد ہوتا ہے وہ گواہ کے معنی میں، یہ اور شہید کو گواہ کے معنی میں بھی لیا جاتا ہے. عربی کا جو ایک لفظ ہے شہید، فعیل بمعنی فاعل میں بھی ہوتا ہے. یہ اس کا تعلق گرامر کے ساتھ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو دونوں معنی آتا ہے، شہید کے معنی گواہ کے بھی، شہید کے معنی حاضر کے بھی. خیر، تو وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ، کہا ان لوگوں کو یہ نہیں کہا جائے کہ توبہ کرو، عمل صالح کرو. کہا بھائی ٹائم از اوور، وہ دنیا میں جو کچھ کرنا تھا کر لیا، اب توبہ بھی قبول نہیں ہوگی. ہاں، اس لیے کہ وہ تو جزا اور سزا کا دار ہے، جزا اور سزا کا گھر ہے، یہ دنیائی عمل کرنے کی جگہ ہے. خیر، تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر مشرکین کے حال کو بیان کیا. یہ وعید ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دی، ان نعمتوں کو دیکھا، اس کے باوجود انہوں نے کفر کیا اور انکار کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم نبیوں کو لائیں گے، ہر زمانے کے لوگوں کے خلاف نبی کو اللہ کھڑا کرے گا کہ بتاؤ تمہاری قوم نے تمہارے ساتھ کیا کیا. قوم سے پوچھیں گے کہ تمہارے پاس کوئی آیا تھا کہ نہیں؟ کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ کھڑا کرے گا نبی کو، بتاؤ. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. یہ 5ویں سپارے کی آیت ہے. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا، اس وقت کو یاد کر، اس وقت تک کیا حال ہوگا جب کہ ہم ہر امت کے نبی کو گواہ بنا کر لائیں گے. تو پھر ہر نبی حاضر ہے، ہر نبی کو حاضر ماننا پڑے گا. وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَا، اور نبی جی آپ کو بھی ہم ان کے خلاف گواہ بنائیں گے. یاد رکھو، نبی کو میرے اور آپ کے اعمال بتائے جا رہے ہیں، اس لیے نبی گواہ بنے گا. میرے اور آپ کے اعمال جہاں بارگاہ خداوندی میں جاتے ہیں، رسول کے سامنے بھی جاتے ہیں. ہاں، اس کے اوپر بعد میں بات کریں گے، آخر حدیثی کے اوپر ہے. ثم لا یؤذن للذین کفروا، کافروں کو اجازت نہیں دی. کس چیز کی اجازت نہیں دی جائے گی؟ کہا کہ عذر خواہی کی. 5 قول راضی نے لکھے، 5 قول. ان کو اب عذر کرنے کی اجازت نہیں ہے. کیا بہانہ؟ عذر کس کو کہتے ہیں؟ تحر الانسان ما یمحو به ذنوبہ، انسان کا ارادہ کرنا ایسی چیز کا جس سے اپنے گناہ کو مٹا دے. بھائی میں سو گیا تھا اس لیے نماز میں نہیں آ سکا ہے، میرا فلاں کام آ گیا تھا اس لیے میں نماز میں نہیں جا سکا، یا میں کام پہ نہیں آ سکا. تو یہ بہانہ ہے، سمجھ، عذر. تو اللہ تعالیٰ کی یہاں قیامت کے دن ان کو بہانہ پیش کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. ایک دوسرا قول یہ ہے کہ زیادہ بولنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی. بات کبھی کبھی آدمی بہت بولتا ہے، اور جتنا جھوٹا ہوتا ہے وہ زیادہ بولتا ہے. جو آدمی جتنا غلط ہوتا ہے وہ زیادہ بولتا ہے. اور بیچارہ جو صحیح ہوگا کہ اب میں صحیح ہوں، بتاؤں تو کیسے بتاؤں کہ میں صحیح ہوں. اچھا، تیسرا قول یہ ہے کہ ان کو اجازت نہیں دی جائے گی کہ جاؤ دنیا میں اور عمل کر کے آؤ، کیونکہ دنیا دار التکلیف ہے، یا ہم سب مکلف ہے، یہ کرو یہ نہ کرو، یہ کرو یہ نہ کرو. وہاں ایسا نہیں ہوگا. چوتھا قول یہ ہے کہ ان کو گواہی، جب گواہی دے رہے ہوں گے اس وقت اس گواہ کی گواہی کو توڑنے کی بھی اجازت نہیں دی جائے کہ گواہ کے خلاف کچھ بولے. ہاں، بلکہ سارے لوگ خاموش ہوں گے اور گواہ اپنی گواہی دیں گے. اور بعضوں نے یہ کہا ہے
کہ ان کو بات کرنے سے روک دیا جائے گا، اجازت نہیں ہوگی، چپ رہو، تاکہ نا امید ہو جائے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا، کوئی کیس ایسا ہوتا ہے کہ بس نو ہیئرنگ، جاؤ، ایسا ہوتا ہے، کوئی سنوائی نہیں، سیدھا ڈالو۔ تو کہا کہ کفار جو ہوں گے ان میں ایسے ہوں گے کہ ان کی کوئی سنوائی نہیں ہوگی، بولنے کا موقع ہی نہیں، بس بات خلاص۔ اور بعض روایت میں آتا ہے کہ جیسے پرندہ دانا چنتا ہے، چپتا ہے، کہ ان کو بھی ایسے اٹھا اٹھا کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ جیسے بہت سارے ایمان والے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی بنا دے کہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں بھیجا جائے گا۔ ایسے لوگ ہوں گے، ایسے بھی کتنے ہوں گے جن کو بغیر حساب کتاب کے سیدھا جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ لا یؤذن للذین کفروا ولا هم یستعتبون۔ استعتاب، عتاب طلب کرنا، مطلب یہ کہ آدمی اپنے مقابل سے کہتا ہے کہ بھئی تم راضی ہو جاؤ، سامنے والے سے کہتا ہے بھئی مان جاؤ یار، راضی ہو جاؤ، کہا نہیں، ایسا ان کو یہ موقع نہیں دیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اتنا غصے میں ہوگا ان سے، اللہ اتنا ناراض ہوگا۔ اور علامہ زمخشری نے لکھا ہے کہ ان سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ اپنے رب کو راضی کرو، ہے، کیونکہ اس نے تو کہہ دیا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، شرک کے سوا وہ جو چاہے گا معاف کر دے گا۔ میرے بات کو ہاں، شرک کے سوا وہ جو چاہے گا معاف کر دے۔ اسی لیے کوئی کتنا بڑا گنہگار ہو، مجھے اور آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ مرنے کے بعد اس کے بارے میں کچھ الٹی سیدھی بات کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان جاؤ، حضور نے کیا فرمایا؟ اذکروا محاسن موتاکم، تم اپنے مردوں کی اچھائیاں بیان کرو، ہو تو بیان کرو، زبردستی نہیں ہے۔ کنجوس تھا پھر بھی کہو بہت بڑا سخی تھا، کہیں دیتا نہیں تھا، کہا بیچارہ، بہت سے لوگوں کو ایسی تعریف سننے کا شوق ہوتا ہے، سنا نہ کچھ کیا ہو پھر بھی کہا کہ تعریف کرو، میں کیسے کریں؟ قرآن میں ہے لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا فلا تحسبن بمفازة من العذاب۔ جو لوگ خوش ہوتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں یہ سمجھو مت سمجھو کہ ان کی ایسی تعریفیں ہو جاتی ہیں تو وہ بچ جائیں گے، نہیں، ریالٹی وہاں کھلنے والی، اللہ تعالیٰ کی یہاں ریالٹی آ جائے گی، کون کتنے پانی میں ہے، کون کتنا اللہ کو پسند تھا، کون کتنا ناپسند تھا۔ دنیا کے اندر تو بہت سارے لوگ چمکا کر بھی بڑے اچھے دیکھتے ہیں، لیکن وہاں ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ، اور جب ظالم لوگ یعنی مشرکین لوگ عذاب کو دیکھ لیں گے اور اس عذاب کے پاس پہنچ جائیں گے۔ عذاب سے مراد بعض حضرات نے جہنم بھی لیا ہے، اس لیے کہ جہنم میں عذاب جہنم میں ہی ہے، تو ان سے عذاب کو ہلکا نہیں کیا جائے گا۔ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، نہ ان کو مہلت دی جائے گی، عذاب بھی ہلکا نہیں ہوگا اور ان کو ٹائم بھی نہیں دیا جائے گا۔ کیا مطلب اس کا؟ یعنی ڈیلے بھی نہیں، چلتے ہی شروع عذاب، پہنچتے ہی شروع، انہیں کہ تھوڑا سانس لے لینے دو یا کچھ پی لینے دو، کھا لینے دو، کہا نہیں، ذرا بھی مہلت نہیں دی جائے گی، اس لیے کہ وہاں پہ توبہ ہے ہی نہیں۔ بعض حضرات نے یوں کہا کہ عذاب نام ہے اس بات کا کہ اس میں کسی نفع کی ملاوٹ نہ ہو، کوئی فائدہ نہ ہو۔ دیکھو اصل میں کیا ہے، عربی زبان میں عذبن کے معنی میٹھا، عذبن کے معنی ماؤن عذبن، میٹھا پانی، اس لیے وہ جو دعا ہے نا، الحمدللہ الذی سقانی ماء عذبا فراتا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے پلایا میٹھا صاف ستھرا پانی، یہ عذب کے معنی میٹھا۔ لیکن عربی کے گرامر کے اعتبار سے اسی کو تفعیل میں لے جاوے، عذب یعذب تعذیب تفعیل میں، تو وہاں پہ مٹھاس کو ختم کرنے کا معنی ہوگا کہ مٹھاس ختم کر دی۔ جب مٹھاس ختم ہو گئی تو کیا رہا؟
مصیبت. تو عذاب کو عذاب اس لیے کہتے ہیں. سچ کہتا ہوں میں آپ لوگوں کو کہ اگر عربی زبان کی گہرائی میں آپ لوگ جاؤ، اگر تھوڑا کچھ بھی سیکھو اور جانو تو لگے گا ایسا کہ اس سے اچھی کوئی زبان ہے ہی نہیں دنیا میں. شاہی زبان ہے، بلکہ شاہوں کے شاہ کی زبان ہے، اللہ کی زبان ہے. اس لیے ساری آسمانی کتابیں عربی زبان میں اتری، لیکن نبیوں نے ٹرانسلیشن الگ زبان میں کیا. قرآن مجید عربی میں اترا، عربی میں پہنچایا گیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو مشرکین ہیں ان کے ظلم کی وجہ سے جو عذاب کے حقدار ہو گئے ہیں، جہنم کے عذاب وہ چیکھیں گے. اور جہنم کا جو داروغہ ہے اس کا نام کیا ہے؟ مالک. اس سے کہیں گے کہ کچھ عذاب ہلکا کر دو یار. دنیا کے جو داروغہ ہوتے ہیں جو کچھ دے دلا کے خوش ہو جاتے ہیں، وہاں رشوت نہیں ہے، گھوس نہیں ہے وہاں پہ. دنیا میں تو کچھ نہ کچھ چل جاتا ہے، آدمی چلا لیتا ہے، کیونکہ انسان کو ضرورت ہے. فرشتوں کو کہاں ضرورت ہے؟ ان کو کہاں جیب بھرنے کا ہے؟ نہیں، وکیل بھی وہیں ہوں گے. سنا، وکیل بھی وہیں ہوں گے. وہ کسی نے ایک لطیفہ اس طرح کا کہا ہے کہ جہنم والے اور جنت والا میں لڑائی ہو گئی. یہ تو لطیفہ ہے، ورنہ وہ جگہ ہی الگ ہے، لیکن ایک لطیفہ بنایا اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ لطیفہ ہے. تو جنت والوں نے کہا کہ ہم شکایت کریں گے. جہنم والوں نے کہا جاؤ، سارے بیرسٹر ہمارے ساتھ ہیں، تمہاری طرف سے کیس لڑے گا کون؟ جیسے ابھی آپ کو پتہ ہے، ابھی ایودھیا کے اندر مندر میں جو چوری ہو گئی کئی کروڑوں روپے کی، تو ایودھیا کے وکیلوں نے کہا کہ ہم کیس نہیں لڑیں گے. دیکھو دنیا میں کیس لڑنے کو نہ کہ کئی کروڑوں کی چوری ہو گئی تو کہا کیس ہم نہیں لڑیں گے ان کی طرف سے. اسی دن کے لیے ہم لوگ یاد رکھتے ہیں یہ سب باتیں، کبھی کام لگتی ہیں. خیر، تو عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا اور ان کو مہلت بھی نہیں دی جائے گی. اصل میں صاحب روح البیان لکھتے ہیں کہ جو کوئی بھی آدمی اپنے اعمال کے اندر کفر کو رکھتا ہے ایمان کے بجائے، اور شریعت کے اعمال کے بجائے، تو پھر اس کے برے اخلاق کا بوجھ ہلکا نہیں کیا جائے گا. اور اس کے جو برائی ہے اس کو بدلنے کے لیے کہ کوئی اچھائی کے ساتھ اس کو بدلا جائے، کہا نہیں. اصل میں جو کوئی بھی بیج، ہر وہ بیج جو زمین میں ڈالا جاتا ہے، اگر اس کی استعداد صحیح نہیں ہے وہ تربیت قبول نہیں کرتا. آپ نے بیج ڈالا زمین کے اندر اور زمین میں فساد ہے، کھارا پن ہے، تو یہ آپ کا ڈالا ہوا بیج سڑ جائے گا، وہ اگے گا نہیں، وہ پودا ہی بنے گا نہیں. جب پودا نہیں بنے گا تو پھل پھول کہاں آئیں گے کہ بعد میں آپ کاٹ سکو. یہی حال جنگل کے اندر کوئی چیز اگا دی جائے نہیں اگے گی، ریگستان میں اگا دی جائے. اسی طرح سے یہ جو روحیں ہیں، روح ہماری روح ہے، یہ زمین کے اندر بدن کا جو باڈی ہے اس کے اندر ایک قسم کا بیج ہے، اور اس کا جو مربی ہے اور اس کو اگانے والا ہے، اور اس کا پھل جو ہے شریعت کے اعمال ہے. ایمان کے ساتھ اگر اچھے اعمال کیے، ایمان کی شرط رہے گی، ایمان کے ساتھ جو اچھے اعمال کیے تو پھل اچھے رہیں گے. اور اگر آپ نے انوائرمنٹ خراب کر دیا کفر سے، شرک سے، برے اعمال سے، تو زمین بھی بگڑ گئی، بیج بھی بگڑ جائے گا، روح بھی خبیث ہو جائے گی. بھائی انسان کی باڈی تو باڈی ہے، لیکن یہ جو روح ہے اس نے رانگ انوائرمنٹ کی وجہ سے رانگ چیز پکڑ لی ہے.
تو وہ بھی خبیث ہو گئی، تو اب خبیث سے کوئی اچھی چیز آپ نہیں اگا سکتے. سمجھے؟ اگر وہ کچھ اچھا کر بھی لے تو ایمان نہ ہونے کی وجہ سے اللہ کو قبول نہیں ہے. اللہ کہتا ہے کہ عمل چھوٹا سا بھی کرو لیکن ایمان کے ساتھ کرو کہ مجھے پسند ہے، اور کتنا بڑا ہی عمل کرو میں دنیا میں دے دوں گا، آخرت میں کچھ نہیں دوں گا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلا ولا هم ينظرون، ان کو مہلت نہیں دی جائے گی کہ کچھ چانس دیا جائے. ابن کثیر نے یہاں پہ روایت نقل کی اور کہا کہ قیامت کے میدان سے ان کو بلا حساب کے پھٹ سے اٹھا کے پھینک دیا جائے گا. جب جہنم کو لایا جائے گا تو اس کی 70,000 لگام ہوگی. لگام جانتے ہیں؟ 70,000 لگام ہوگی، اور ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے. آپ سوچو کہ جہنم کتنی جوش میں ہوگی کہ اس کو کھینچ کے لایا جائے گا، اور جب وہ آ جائے گی تو اس کے اندر سے ایک گردن نکلے گی جہنم میں سے، وہ مخلوق کی طرف دیکھے گی ایسے، اور آگ کے بھڑکنے کی جو آواز ہوگی نا اس میں سے آواز آئے گی. ہر انسان اپنے گھٹنوں کے بل گر جائے گا. یہ کہے گی گردن انی وکلت بکل جبار عنید، مجھے سونپا گیا ہے، مجھے مقرر کیا گیا ہر اس آدمی پر جو ظالم تھا، سرکش تھا. اس سے مراد الذی جعل مع اللہ الہا آخر، جس نے اللہ کے ساتھ دوسرا معبود بنایا تھا، مجھے اس پر مقرر کیا گیا ہے. اور وہ اس کے لوگوں کے اصناف جو ذکر کرے گی، پھر حدیث میں آیا کہ ان کو لپیٹ لے گی اور ان کو اچک کے، جیسے کہ پرندہ دانے کو اچکتا ہے، کہ اسی طرح اٹھا کے لے کے جہنم میں ڈال لے گی. قرآن مجید میں ہے اذا رأیتهم من بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا واذا القوا منها مکانا ضیقا دعوا هنالک ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا کثیرا. جب دور سے جہنم ان کو دیکھے گی تو یہ لوگ سنیں گے جہنم کی آواز کو، اس کے غصے کو دیکھیں گے، اور جب زمین جہنم میں ڈالا جائے گا تنگ جگہ ہوگی، یہ ہلاکت کو پکارے گا. ایک ہلاکت مت پکارو، ہزاروں ہلاکت پکارو، اب کوئی بچنے والا نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولا هم ينظرون. اب آگے کا منظر اللہ تعالیٰ پھر دیکھ کے کیا بتلا رہا ہے وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِن دُونِكَ. جب یہ مشرک لوگ اپنے شریکوں کو دیکھیں گے جن کو پوجا کرا کرتے تھے، پتھر ہو یا کوئی بھی چیز ہو، بہت ساری چیزیں اس میں آ سکتی ہیں. رازی نے اس کو دو ہی چیزوں کے اندر شامل کر دیا، ایک تو بت اور دوسرا شیطان کا. یہ دو چیزیں جب یہ مشرک لوگ جن چیزوں کی پوجا کرتے تھے ان کو دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ کو اشارہ کریں گے ہؤلاء شرکاؤنا الذین کنا ندعو من، یا اللہ یہی تو وہ لوگ ہیں کہ آپ کو چھوڑ کر ہم ان کی پوجا میں ان کو شریک کرتے تھے. تو پھر کیا کریں گے فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ، یہ جو بت ہے یا جو شیاطین ہے وہ جواب دیں گے اِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ، تم جھوٹے ہو، تم جھوٹے ہو. ہم نے کہا تھا کہ میں ہماری پوجا کرو؟ ہم نے تو کبھی نہیں کہا ہمیں شریک کرو. ہم خود اللہ کی پوجا کرتے تھے، ہم اللہ کی تسبیح کرتے تھے. قرآن میں ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی، ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرے. وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے ہو. یہ ہے. تو یہ اب سوال یہ ہے کہ ان لوگوں کو شریک کیوں کہا، اور یہ جھٹلائیں گے ان کو کہ نہیں تم جھوٹے ہو. تو امام رازی نے لکھا ہے کہ جو لوگ جو شرک کرنے والے اپنے گمان کے مطابق جن چیزوں کی پوجا کرتے تھے، چاہے عیسیٰ علیہ السلام کی پوجا کرتے ہو، چاہے سورج کی کرتے ہو، چاند کی کرتے ہو، سانپ کی کرتے ہو، شرمگاہ کی کرتے ہو، حد ہو گئی دنیا میں. پوجا جس سے نفع ہو اس کی پوجا کرو. ہاں تو یہ ان کی عبادت کرتے تھے. تو چاہے پہاڑ ہو، چاہے بت ہو،
چاہے شیطان ہو، چاہے کوئی انسان ہو، چاہے کوئی فرشتہ ہو، یہ سب ان کی طرف نسبت کی. شرکاءہو، شریک تو تھے نہیں وہ، انہوں نے بنایا تھا اس لیے کہا کہ ان کے شرکا. تو پہلا قول یہ ہے کہ بت اور ایسی چیزیں. مقصد کیا ہے؟ اس کو کیوں بیان کیا؟ اس لیے کہ مشرک لوگ دیکھیں گے جن بتوں کی وہ پوجا کرتے تھے وہی یہاں پڑے ہوئے ہیں، آگ کے اندر پڑے ہوئے ہیں. اب ان کو کیوں لائے؟ کہا ان کو ذلیل کرنے کے لیے کہ جس کی تم پوجا کرتے تھے وہ خود یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. تم تو سوچتے تھے کہ اللہ کے یہاں بچائیں گے، سفارش کریں گے، یہ کیا کریں گے؟ یہ خود تو یہاں بیٹھے ہوئے. اب آپ کو سوال ہوگا کہ بھئی ان کا کیا قصور تھا، ان کو کیوں جہنم میں ڈالا؟ ان کو عذاب نہیں ہوگا. جیسے جہنم میں فرشتے بھی تو ہوں گے عذاب دینے والے، تو کیا ان کو سزا نہیں ہوگی؟ نہیں. جیسے آج کے زمانے میں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ فائر پروف جیسے ہوتا ہے، اللہ نے ان کو بنایا اس طرح کا کہ ان کے لیے وہ عذاب نہیں ہوگا. سمجھ رہے ہیں؟ فائر پروف، واٹر پروف ہوتا ہے ایسے فائر پروف. پانی میں آدمی گھومتا ہے اس کو پانی نہیں لگتا ہے، اس طرح سے ہوگا. تو ان کو بھی عذاب نہیں ہے، ان کو جلانا ہے کہ ہم ان کو جو پوجا کرتے ہیں یہ تو خود یہیں پہ بیٹھے ہوئے. اسی طرح سے اور بھی چیزیں، اور مشرکوں کو جھٹلانا ہے اس طرح سے کہ لوگ جن کی تم پوجا کرتے تھے وہ یہاں آئے، اور غم ہوگا اور غم بڑھے گا ان کا. دنیا کے اندر اگر کسی آدمی کو آپ نے سوچا ہو کہ یہ ہمارا سفارش ہے، کوئی پولیس والے سے تعلقات بہت اچھے ہو اور سوچا ہو کہ وہاں پہ بچا لے گا، اب وہی ڈنڈا لے کے شروع کر دے تو کہیں گے کہ یار جس سے امید تھے وہی پتیاں ہوا دینے لگی جس پہ ہمیں تکیا تھا، جس پہ بھروسہ تھا وہی ڈنڈا اٹھا کے ٹھوک رہا ہے. اسی طرح سے ان کو بھی، اور یہ اس وجہ سے تاکہ ان کے حسرت، دلوں کے اندر حسرت بہت زیادہ بڑھے. اور ان کو جو شریک کہا ہے وہ اس وجہ سے کہ یہ ان کو شریک مانتے تھے اور اپنے مال میں سے ان کا حصہ بھی رکھتے تھے. مٹھائی آتی تھی تو تھوڑی مٹھائی ان کی بھی ڈالتے تھے، بتوں کے اوپر بھی ڈالتے تھے. اب مکھی کھا رہی ہے، کوئی بھی کھا رہا ہے، کتا ایک ٹانگ اونچی کر کے اس پہ پیشاب بھی کر رہا ہے، نہ اس کو کوئی بچا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت. اسی لیے میں ایک بات بتاؤں آپ لوگوں کو، جب بھی صبح میں اٹھو، جب بھی صبح میں اٹھو 3 مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھو، پھر 3 مرتبہ کلمہ شہادت پڑھو، اشہد ان لا الہ. اپنا ایمان روزانہ تازہ کرو، روزانہ تازہ کرو. تھوڑے دن کے لیے عادت بناؤ. بعد جب ہم لوگ اٹھتے ہیں، بھگتے ہیں، ٹوائلٹ پر سب جاتے ہیں، لیکن پہلے اٹھتے ہی ایک پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان. عادت بناؤ، عادت بناؤ. روزانہ ہمارا ایمان تازہ ہو، تازہ ہو. ایک کافر بھی اٹھتا ہے صبح میں، وہ لا الہ الا اللہ نہیں پڑھتا ہے، وہ اشہد ان لا الہ. ایک ایمان والا اٹھتا ہے تو اس کا اللہ سے کنیکشن ہے. اور پھر کہو الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. آنکھوں کے اوپر ہاتھ پھیرو، اس سے نیند کا جو خمار ہوگا وہ ختم ہو جائے گا. یہ عادت بناؤ میرے بھائی. یہاں بیٹھنے کا ایک ہی مقصد ہے کہ کچھ لے کے جاؤ، کچھ لے کے جاؤ اپنی زندگی میں، کچھ چینجنگ لاؤ. قسم سے یہ آنکھیں بند ہو جائے گی نہیں، آپ کی طرف سے اور میری طرف سے کوئی عمل کرنے کے لیے آنے والا نہیں. جو کچھ ہم نے کر لیا وہی ہمارے ساتھ آئے گا. خیر دوسری چیز یہ ہے کہ وہ شرکا سے مراد شیطان. جب شیطانوں کو وہ لوگ دیکھیں گے تو چونکہ شیطانوں نے ہی تو کافروں کو کفر کی طرف بلایا تھا، اصل دعوت دینے والے تو کافر وہ شیطان ہی تھا. اور یہ قول حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا ہے. بت تو چونکہ جماد ہے اور یہ جو شیطان ہے وہ تو چلنے پھرنے والا، بولنے والا ہے. سوال یہ ہوتا ہے کہ اس قول کا فائدہ کیا ہے، شیطان کو ماننے کا کیا فائدہ ہے؟ ابو مسلم اصفہانی فرماتے ہیں کہ مشرکین کا مقصد یہ ہے کہ جو گناہ ہوا ہے ان بتوں پر کرنے کا اس کو پھیر دیا جائے شیطان کی طرف، اور یہ سوچ دیں کہ اللہ کے عذاب سے ہم کو بچا لے. یہ بھی تو سوچیں گے کہ چلو ایک گناہ کے اندر ہم بھی شریک ہیں، یہ بھی شریک ہے، تو تھوڑا عذاب ہلکا ہو جائے گا. اگر 50 ڈنڈے لگنے والے ہو تو کبھی یہ بھی ساتھ میں تھا تو 25 لگا دیں. یہ اس لیے بھی سوچیں گے کہ تھوڑا ہلکا عذاب ہو جائے اس کی وجہ سے. کہا کہ نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ مشرک لوگ یہ بات تعجب سے کریں گے کہ یہ شرکا ہے جن کی وجہ سے ہم گناہ میں مبتلا ہوئے تھے. چونکہ تعجب کس بات کا ہے؟ کیونکہ وہاں بتوں کو بھی دیکھیں گے، شیطانوں کو بھی دیکھیں گے، یہ لوگ جہنم میں ہیں، تو اس پر تعجب ہوگا
کہ ہم لوگ تو یہ الٹا کر کیا ہے، جو کرنا جن سے تعلق کرنا تھا اس سے تو تعلق ہمارا ہوا ہی نہیں، ہم تو دوسروں کے تعلق قائم کر کے بیٹھے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ شیطان ایسا کیوں کہیں گے کہ تم جھوٹے ہو؟ تو اس کا ایک جواب یہ ہے، مشرکین نے تو صرف اتنا ہی کہا تھا نا کہ یہ ہے ہمارے شرکا جن کی ہم پوجا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر، اس بات میں تو وہ سچے ہیں، انہوں نے جو کیا تھا وہ تو سچے ہیں، جو کیا وہی کہہ رہے، پھر ان کو جھوٹا کیوں کہا جا رہا ہے؟ تو اس کا ایک جواب یہ ہے کہ اصل میں عبادت کرنے کے اندر شیطان بھی جانتا ہے اور بت بھی جانتے ہیں کہ ہم عبادت کے لائق نہیں ہیں، اور انہوں نے جو ہمیں عبادت کے لائق سمجھا یہ جھوٹے ہیں، اور ہم نے کبھی ان کو کہا نہیں تھا کہ ہماری عبادت کرو۔ اس لیے جو عبادت کی نسبت ہمیں شریک ہونے کی جو نسبت ہماری طرف کر رہے ہیں، اس میں یہ جھوٹے ہیں، ہم شریک تھے ہی نہیں، ہم نے کبھی کہا ہی نہیں۔ تو اس وجہ سے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ایک مقام اور فرماتے ہیں، کلا سیکفرون بعبادتہم ویکونون علیہم ضدا، جن چیزوں کی یہ پوجا کر رہے ہیں وہ قیامت کے دن انکار کریں گے کہ نہیں، ہم راضی نہیں تھے ان کی عبادت پر۔ اب یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے مقابل ہو جائیں گے، عابد اور معبود دونوں ایک دوسرے کے مدِ مقابل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا، جب یہ مشرک لوگ اپنے شرکا کو دیکھیں گے تو کہیں گے ربنا، اب ربنا کہہ رہے ہیں، اے ہمارے رب، هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِن دُونِكَ، یہ ہمارے وہ شریک ہیں جن کو آپ کو چھوڑ کر ہم پوجا کرتے تھے، پکارتے تھے۔ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ، یہ شرکا ان کو جواب دیں گے، إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ، تم جھوٹے ہو۔ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَامَ، آدمی جب دیکھتا ہے کہ اب ہار گئے، معاف کر دو یا چھوڑ دو، اب صلح کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اب صلح سے کیا فائدہ ہے؟ اب صلح کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، پہلے جو تم نے افترا کیا وہ سب چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ، یہ اس وقت اللہ کے سامنے ڈالیں گے، یومئذ السلم، سلم کے معنی صلح پیش کریں گے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور وہ چیزیں جن کا وہ افترا کرتے تھے، اپنی طرف سے گھڑتے تھے، تو وہ دور ہو جائے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ زدناہم عذابا فوق العذاب، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، اللہ کے دین سے روکا، دینی کاموں میں رکاوٹ ڈالی، ہم عذاب پہ عذاب بڑھاتے چلے جائیں گے۔ انشاءاللہ اس کے اوپر ہم آئندہ گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی قرآن کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور قرآن سے موت تک وابستہ رکھے۔ وآخر دعوانا